बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे केस की प्रोसीडिंग्स जो फेक वीडियो के बारे में एक मैंने गुजारिश अदालत में की हुई है, उसकी प्रोसीडिंग्स में आज जो है वो मुझे प्रोसीडिंग्स के दौरान ऐसे लग रहा था जैसे मैं हॉलीवुड की कोई फिल्म जो है ना वो देख रही हूँ। जो हकायक, जो चीज़ें FIA 2-2.5 महीने की गफलत के बाद आज निकाल के लाई है, ये बहुत पहले भी हो सकता था। और आज FIA ने बेहतर काम किया, जिसके ऊपर चीफ साहिबा ने भी उनको तारीफ़ भी की और उनसे कहा कि वो वीकली जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है वो जमा कराएंगे और अब इस केस के अंदर जो है वो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। सो लेट्स सी कि लीगल प्रोसीडिंग्स जो है वो किस साइड पे जाती है। लेकिन 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे जो आज चीज़ें पता चली, जिसमें कुछ लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, उनसे जो डेटा मिला, और जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो हम हमेशा से कहते रहे कि PTI हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की तौहीन करने के लिए, लोगों को डिफेम करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। और आज उसका सबूत जो है वो कोर्ट के सामने पेश हुआ कि एक मोहतरमा, एक खातून जो है, जो मेरे केस के अंदर मुलज़मा है, उनके जो शौहर हैं, उनकी एक जोंग का कोई फ्रेंचाइज़ है और उस जोंग की फ्रेंचाइज़ को जो है, नहीं, पहले तो जो एक उनके पास नंबर आया जो कहा जा रहा था कि उस खातून हैं वो उसको यूज़ कर रही हैं। जब उसको ट्रेस करते करते वो पहुँचे तो पता चला कि वो बसंतपुरा में एक जोंग की फ्रेंचाइज़ है जिसको उनके शौहर चलाते हैं। और वहाँ तक जब हालात पहुँचे तो पता चला कि उस एक खातून के नाम के ऊपर 500 सिम्स जारी हुई है, जो ऑलरेडी एक अलग से एक मुकदमा है। 500 सिम्स जो हैं वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो इनेक्सेस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं, इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहाँ से बदतमीज़ी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है और ये है एक एनेक्सेस। और जब ये सब सुन रही थी तो मैं सोच रही थी कि भाई ये तो सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक और सियाने हैं। और एक तरफ आप उनका भाषण देखेंगे, हम मजलूम, हम मासूम, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है, हमें जो है वो हमारे घरों पे छापे पड़ रहे हैं, ना करो इस तरह की गैर कानूनी हरकतें। अब सवाल ये है कि 500 सिमें उस खातून के नाम पे, 500 सिमें उसके मियाँ के नाम पे, ये सब जो है वो ये PTI के उस प्रोपेगेंडा सेल को जो है वो दी जाती हैं और वहाँ से फिर ये पूरा काम शुरू होता है। तभी तो वो बीबी बाहर नहीं आती। उसके घर वालों के ऊपर मुझे तकलीफ़ होती है जब मुझे पता चलता है कि उसके वालिद के ऊपर या उनके घर के ऊपर जो है वो रेड हुआ है। अगर वो मासूम हो और उसने ये सब ना किया हो, उसका एनेक्सेस ना हो, तो वो बाहर आ गई होती। वो कहती कि भाई मैं तो बिल्कुल मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं कोर्ट के सामने सरेंडर कर रही हूँ। वो नहीं कर रही, आज भी नहीं कर रही। और आज भी जो है वो KPK हाउस का भी दोबारा नाम लिया गया कि उस KPK हाउस के अंदर जो है वो शेल्टर मिलता है इन मुलजमान को। तो ये एक जो नेक्सस सामने आया है, ये भी अब भी अगर किसी को समझ नहीं आता कि ये कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर अब भी आपको ये मतलब वो बहुत है जी, उनकी प्रेजेंस बहुत है सोशल मीडिया पे। ऐसे है प्रेजेंस, जब 500 फेक अकाउंट्स बने होंगे ना एक बंदे के नाम पे, ऐसे होती है प्रेजेंस। हमारे पास ना फेक अकाउंट्स हैं, ना हमें बनाने हैं और ना हम उस तरफ जाना चाहते हैं। अब मेरी अब जो है, और ना मेरा मैंने कई दफ़ा आके कहा है कि मेरा बिल्कुल केस पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ना मैं किसी ABCD को ना जानती हूँ, ना उसको टारगेट करना चाहती हूँ। मेरा केस ये है कि इस केस के ज़रिए जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और औरत के साथ ना हो। अब जो लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी, मैं तवक्को करती हूँ कि उस फुल जो अब प्रोसीडिंग्स हैं उसके अंदर कोई रूल्स और रेगुलेशंस की तरफ हम जा सकेंगे। अगर इन तमाम सोशल मीडिया जो साइट्स हैं, अगर ये सब जो सारे मीडियम्स हैं, अगर इनको इस्तेमाल करना है तो इनको रूल्स रेगुलेशंस के तहत होना चाहिए। मेरे वकील साहब ने वो आज इनको मौका नहीं मिला। ब्राज़ील के अंदर जो है, ब्राज़ील ने एक्स के ख़िलाफ़ जो है, चूँकि एक्स उनको भी रिस्पॉन्ड नहीं करता था और एक्स जो है वो उनके बारे में भी जो शिकायत होती थी उसको एंटरटेन नहीं करता था, उन्होंने बंद कर दिया। अब कितने मिलियन? 35 मिलियन
एक्स ने जो है वो डैमेजेस पे किए हैं ब्राज़ील की हुकूमत को, और अब वो रूल्स रेगुलेशंस के तहत जो है ब्राज़ील के अंदर जो है वो काम करेंगे। ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए। जो कुछ गलत हो रहा है एक्स के ऊपर, एक्स को उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और आज एक और वकील साहब जो है वो पेश हुए कोर्ट के अंदर मेरे ही केस में, और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक्स की पाबंदी के ख़िलाफ़ जो है वो 2 पिटिशंस जो है वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर मौजूद है। उसके ऊपर चीफ साहिबा ने शायद अंदिया दिया है कि उसके ऊपर वो फुल बेंच जो है वो बनाने जा रही हैं। सो ये है मेरे आने का मकसद, जो मैं सुबह सुबह सारे कामकाज छोड़ के आपको सबको याद कराने के लिए आ जाती हूँ। मेरे लिए आसान नहीं है कि मेरा एक फेक वीडियो आई थी जिसको भूल जाता है उसको भी याद आ जाता है, लेकिन ये मेरा वो जहाद है जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला किसी ना किसी साइड पे जाएगा। ABC को उठाना, उस ABCD की जो है उसके ऊपर कोई उसके साथ कोई सियासी इंतकाम लेना होता तो मैं कोर्ट में नहीं आ रही होती। मैं वज़ीर हूँ एक हुकूमत की, मेरे पास वसाइल हैं, मेरे पास पुलिस है। सियासी इंतकाम लेना होता मैं बड़ी आसानी से चुप चुपीते ले लेती, किसी को पता भी ना चलता। मेरा मकसद ये है ही नहीं। मेरा मकसद ये है कि इस मुल्क के अंदर जो सोशल मीडिया को एक शुतर बेमहार पे एक प्रोपेगेंडा सेल्स इस्तेमाल करते हैं, जिसकी आज मैंने आपको एग्जांपल भी बता दी कि ये 500 सिम्स जो हैं ये कोई खिदमत खल्क के लिए नहीं बनी हुई हैं। ये 500 सिम्स जो हैं ये खिदमत खल्क नहीं कर रही, ये फसाद कर रही हैं। निकलो, बाहर आओ और उकसाओ, मुल्क के ख़िलाफ़ जो है मुल्क को बंद करो, फिर झूठी बातें करो, गोलियां लग गई, फलाना हो गया, और एक जो है वो मुल्क के अंदर एक हिजान पैदा करने की जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक बगावत की और वो जहाद की तरगीब दी जाती है। ये कतई तौर पर नाकाबिले कबूल है। और अगर मेरे केस के ज़रिए ये सब चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाएँ तो यकीन माने मैं अपने आप को शाबाश दूंगी कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। मैडम ये बताइएगा कि आप सोशल मीडिया के लॉस के ऊपर क्या वज़ीर आज़म को डायरेक्टली कोई इनसे आप रिक्वेस्ट करेंगी कि वो कोई डायरेक्टली कोई ऑर्डर ऐसे करें, कोई ऐसे कानून बनाएं जिसके ऊपर के पहले ये प्रॉब्लम ये है कि हम तो कवानीन बनाते हैं, डेफेमेशन भी बनाया था, उस पर आप अजहार राय की आज़ादी लेके मार्च लेके आप निकल आए, वो आज तक स्टे पे है। अब वो उसका जो है वो डेफेमेशन होती रहे, जो है हम स्टे पे हैं, कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरी बात यह है, और करेंगे उसको भी, अपने केस में भी उस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म एक बैठ के फैसला करें, फिर क्या होगा? प्रोपेगेंडा सेल कहेगा देखें ये बंद करने की साजिश हो रही है, इंसानी हकूक़ पर माल हो रहे हैं, इंसानी हकूक़ पर पाबंदी लगने जा रही है। अब अगर कोर्ट जो है तमाम तर डिलिब्रेशंस के साथ, तमाम तर जो है वो चीज़ें चेक करने के बाद एक कोई प्रोबेबल ऑर्डर जो इस मुल्क की, इस सोसाइटी की बेहतरी के लिए है, अगर वो जारी करेगा तो यकीनन उसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत के लिए भी और सबके लिए जो है वो ज़्यादा आसान होगा। मैडम ये बताइएगा कि तमाम जमातें जो हैं फ़लस्तीन से सारे एग्जैक्टली के लिए इकट्ठी हुई हैं और PTI वालों की जानिब से जो उसको बायकॉट। देखिए भाई, जो फ़लस्तीन है उसका केस किसके खिलाफ है? इसराइल के खिलाफ। तो जो इसराइल है उसके खिलाफ नहीं जा सकते ना, बात समझे। बच्चे पल रहे हैं उनके पैसों के ऊपर, जब गोल्ड स्मिथ की फैमिली के ऊपर जो पैसों के ऊपर बच्चे पल रहे हैं, और जो बच्चे हमने एक्सेप्ट किए हुए हैं वो भी पल रहे हैं, जो नहीं एक्सेप्ट की वो भी पल रही है, तो फिर भाई मतलब उनके खिलाफ तो नहीं जा सकते ना। ये है भारतीय वज़ीर ख़ारजा को कहना कि हमारे आ जाओ ज़रा एहतजाज में आके हमें फैसिलिटेट करो मुल्क के खिलाफ नारे लगाने के लिए, इदारों के खिलाफ बगावत में लोगों को उकसाने के लिए, और दूसरी तरफ फ़लस्तीन जो है जहाँ पर जेनोसाइड हो रही है, जहाँ पे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें मर रहे हैं, वहाँ पर ये बैठ नहीं सकते। तो ये है असल चेहरा, अल्लाह करे कौम को नज़र आ जाए। बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक है, बिल्कुल एग्जाम्पल ठीक है। कोर्ट, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट होती है भाई। और फिर यह है कि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट फोरम होता है। मुझे नहीं पता वहाँ पे पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया था या नहीं किया था। ये जो पनामा में हुआ था ना कि सीधा आप ले जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और नीचे वाले फोरम जो है जहाँ अपील का हक है, जहाँ पर डिस्कशन होनी चाहिए, जहाँ सब कुछ होना चाहिए, उसको आप जो है वो सुपरसीड कर दें। तो मैं जो कंसर्न हाई कोर्ट है मैं उसके अंदर आई हूँ। ये भी सवाल पूछो ना, केस होता है पूरे पाकिस्तान का, जाता पेशावर हाई कोर्ट में, भाई इसमें भी बता दो मुझे। कई पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम होगा, सबसे पहले जो हमेशा मुझे वकील, मैं भी वकील हूँ, जो मुझे पढ़ाया गया था ये होता था सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो जुरिसडिक्शन का होता था। सबसे पहले वकील जाके जुरिसडिक्शन पर बात करते थे कि जुरिसडिक्शन बनती है या नहीं बनती है। अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, जुरिसडिक्शन की बात ही नहीं होती। सो मैं अपनी जुरिसडिक्शन के अंदर आई हूँ और मैंने ये कहा था
کہ جیسے ان کو یہ فیسلٹی ہے کہ یہ پشاور بھی چلے جاتے ہیں, اسلام آباد سے بھی ضمانتیں لے آتے ہیں, کیس لاہور کا پنجاب کا ہوتا ہے. اگر مجھے ضرورت پڑی میں ہر ہائی کورٹ پہ جاؤں گی, اور اب اگر اس کے بعد بھی ضرورت پڑی میں سپریم کورٹ بھی جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کیس کو کسی نہ کسی منطقی انجام تک انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچاؤں گی, کیونکہ یہ ایک نیشنل سروس ہوگی جو اس ملک کے لیے, اس ملک کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے, ہم تھوڑا اتنی محنت ہو رہی ہے, آپ وزیر اعظم محنت کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فساد برپا کرو, ملک میں ہیجان پیدا کرو, اور یہ ایس سی او سے پہلے یہ سب تماشا یہ کوئی اتفاقاً نہیں ہو رہا, یہ پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. یہ جو پلاننگ ہے نا, جو مسکرینٹس ہے, ان کے ساتھ وہی ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ ہوتا ہے. میڈم یہ بتائیں کہ 2022 میں آپ اپوزیشن میں تھی, تو آپ مہنگائی کے خلاف بہت احتجاج کرتے. جی ہاں, اس وقت آپ حکومت میں ہیں, اور اس وقت 2 کروڑ آبادی جو ہے اس کے اندر صرف 86 مجسٹریٹ جو لگائے گئے ہیں, اور اس وقت مصنوعی جو مہنگائی ہے اس کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا, اور ریاست اس وقت کہاں کھڑی. میرے پیارے بھائی, اگر تو جب میں احتجاج کر رہی تھی تب اگر مہنگائی جو ہے وہ اوپر جانے کی بجائے نیچے آ رہی ہوتی تو مطلب میں نہیں کرتی. اب اگر جب ہم نے حکومت کی 36% کے اوپر مہنگائی پہ حکومت لی, اس کے بعد آج 6 اور 7 کے اوپر ہے مہنگائی, تو بھائی اس کے اوپر جو فساد کر رہے ہیں نا ان کو بھی گھر بیٹھ جانا چاہیے. اور جو کام ہو رہا ہے, جس طرح سے کل اتنے بڑے منصوبوں کے اوپر جو ہے سعودی ڈیلیگیشن جو آیا ہوا ہے, وہ اس نے اتنے سارے منصوبوں میں, یہ کیا ہے, یہ ترقی آ رہی ہے, پاکستان کے اندر ملازمتیں آ رہی ہیں. مہنگائی جو ہے, میں نہیں کہہ رہی, جو جتنے بھی آپ کے اکنامک جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں, آپ کے انٹرنیشنل جو جرنلز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ٹریک پہ آ گیا ہے, پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. جہاں تک میجسٹریٹس کی بات ہے, آپ کو شاید آپ تک خبر نہیں پہنچ جائے گی انشاءاللہ. ہم نے ایک پورا محکمہ نیا بنا دیا ہے اس حوالے سے, جس میں کوئی ہزاروں کے حساب سے نئی ریکروٹمنٹس کی جائیں گی, جس میں میجسٹریٹس بھی ہوں گے. اس میں ایک نئی فورس ہے جو یہ اشیاء خرد و نوش کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے جو ہے باقاعدہ ایک منظم قسم کے طریقہ کار کے تحت جو اس کو اڈاپٹ کرے گی, اور یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. میری وزیر اعلیٰ یہاں کے باقی وزراء اعلیٰ کو بتایا کہ بھائی روٹی کی قیمت کم کرنی ہے, اور آج پنجاب میں 12, 13, 14 روپے کی روٹی ملتی ہے. خیبر پختونخوا میں 3 دن پہلے بھی روٹی کی قیمت جو ہے 20 سے 22 روپے پہ چلی گئی ہے. یہاں روٹی کی قیمت کم ہو رہی ہے, باقی صوبوں میں بڑھ رہی ہے. تو یہ میری وزیر اعلیٰ نے بتایا سب کو کہ مہنگائی پہ کام کرنا ہوتا ہے, اور الحمدللہ یہ ہو رہا ہے. آپ کو 40 سینٹ کا ابھی بھی آج بھی باہر انہوں نے کہا لسٹیں لگائے, روٹی 20 کے اور 25 روپے کا نام بک رہا ہے. یہ ایسا نہیں, ایسا نہیں ہے, ہو گیا کہیں اگر ہے تو مجھے بتائیے, ہم اس کو چیک کراتے ہیں, بالکل چیک کراتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ جب عمران کی حکومت تھی اس وقت نون لیگ اور دیگر اپوزیشن جماعتیں زیر اطاعت تھیں, اور اس طرح سے بیان بازی نہیں ہو رہی تھی جیسے اسمبلی میں ترمیم سے ناکامی ہوئی حکومت کو. آج فسانیہ جس کی بات آپ کرتے ہیں وہ عروج پر ہے. نائلی کہاں پہ ہے, حکومت کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ اگر یہی بیانات آپ دیتے تو آپ ابھی تک نااہلی نہیں ہے, شرافت ہے. اور جو ہے وہ ہم سیاسی لوگ ہیں, سو ہم سیاسی مخالفین کو کچلنے پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی سیاسی مخالف جو ہے وہ اور طالبان کی جو ہے وہ طریقہ کار ایک جیسا ہو تو پھر ان کو ویسے ہی کیٹر کرنا چاہیے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ بھائی ہم اتنے لاڈلے نہیں تھے, ہمیں عدالتوں سے ایسے ہی دنوں کے اندر جو ہے ریلیف نہیں مل جاتا تھا, سیکنڈوں کے اندر بینچ نہیں بن جاتے تھے, اور ریمانڈ کے اوپر کیس ختم نہیں ہوتے تھے, تو ہم اتنے لاڈلے نہیں تھے. یہ ہماری بدقسمتی ہے, وہ ذرا زیادہ جو ہے وہ لکی آدمی ہے. نو نہیں, یہ جو آپ ٹک ٹاک سے انفلوئنس ہو کے آپ نے یہ جو ٹک ٹاک پہ وائرل ہو رہا ہے, یہ وہی پروپیگنڈا سیل جس کی میں نے آپ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کسانوں کی شکل میں وہ آڑتی, وہ مڈل مین جو کسانوں کا استحصال کرتے ہیں, جو ان کو لون کی شکل میں کتنے پرسنٹ ان کی نسلیں جو ہیں وہ گروی ہو جاتی ہیں, وہ اگر لون لے لیں اس آڑتی سے. پھر یہ ہے کہ وہ جو مڈل مین اور آڑتی ہے وہ خریدتے ہیں, جو وہ گندم خریدتے ہیں, اس کے اوپر وہ اپنا پھر کسان کو ملتا بہت تھوڑا پیسہ ہے, وہ جاتا ہے ان کی جیب کے اندر. تو ان کی بات کی, ان کا پورا ذرا جملہ دھیان سے سنیں. انہوں نے کہا کسانوں کی شکل میں بیٹھا ہوا مافیا. تو مافیا تو ہر جگہ ہے, مافیا ہر ایک ادارے کے اندر ہے, اور کسانوں کے اندر بھی ایسا مافیا ہے جو پی ٹی آئی کے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ پلیٹ فارم سے لڑتا ہے, وہ ان کے عہدیدار بنے ہوئے ہیں. تو بھائی اس کو مافیا ہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے. تھینک یو. ادھر سے براہ راست ٹکر لی ہے تو اس کو سبق سکھانا ہے. فلک جاوید کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں ہے.
قرآن مجید کا حلف ابھی تک آیا ہے کسی سے؟ قرآن مجید پہ حلف دیا تھا کہ آپ حلف دیں کہ فلک جاوید جو ہے وہ اس میں قصور والا نہیں، تو آپ ثابت کریں کہ فلک جاوید نے کی ہے۔ ایف آئی اے کو بار بار لکھا ہے کہ ثبوت فراہم کریں، جس ثبوت کی بنیاد پر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے فلک جاوید نے لگائی ہے۔ اور ابھی آپ کو جاوید اقبال صاحب فلک کے والد موجود ہیں، وہ آگے بتائیں گے انہوں نے کیا کیا کام لیے ہیں۔ جو سیل کی ہے فرینچائزی اس کے خامد کی، اس کو چیلنج کر دیا آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ ایف آئی اے کا اختیار ہی نہیں ہے، اور مانگ رہے ہیں ایویڈنس، ان کے گھر جا رہے ہیں، جا کر تنگ کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے آف دی ریکارڈ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، پریشر ہے۔ او بھائی کہاں سے پریشر ہے یہ؟ کہاں سے پریشر ہے یہ؟ بتائیں آ کر قوم کو، سچ بتائیں قوم کو۔ بے گناہ، یعنی آج آپ اندازہ لگائیں پورے لاہور ہائی کورٹ میں ایف آئی اے کی پولیس نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یعنی یہ کیس اگر اتنا اہم ہے کہ پوری ایف آئی اے کی پولیس یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ او بھائی ملازم ہیں آپ، سرکاری ملازم ہیں، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا اگر، اور عدالت میں آ کر غلط رپورٹیں داخل کرنا۔ ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور بڑا سخت ایکشن لیں گے۔ بتا دیں اب آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیں، ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج جو سیل کیا ہے پریمیسز کو، اس کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے آئینی درخواست دائر کر دی ہے، اور گزارش کی ہے کہ آج ہی کے دن چاہے کوئی بھی سماعت کر لے، کوئی بھی سماعت کر لے اور یہ بات سامنے آ جائے۔ لیکن کیا آئین میں آئین کے بنیادی ختم ہو گئے ہیں؟ کیا فلک جاوید اور اس کے والد کو ثبوت فراہم نہیں کرنے چاہیے کہ جس بنیاد پر یک طرفہ کارروائی چلائی جا رہی ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم ایف آئی اے کے خلاف بڑی سخت کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی جاوید صاحب، السلام علیکم۔ ہے ان کے اپنے ریمارکس کے جواب میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈیم کیس میں چیف سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پیش رفت کے بارے میں معلوم کرے۔ اور میرا بھی یہی سوال تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اور ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کو قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا چاہیے تھا مقدمے کی رجسٹریشن کے لیے، وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں تشریف لے آئیں، اور یہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈر سے مقدمہ درج ہو گیا بغیر انکوائری کے۔ 30 تاریخ کو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے، ہم اس میں جواب داخل کر رہے ہیں کہ فلک جاوید آن اوتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے لوڈ کیا ہے نہ اس نے ری لوڈ کیا ہے۔ لیکن ہمیں موقع دیے بغیر اس انکوائری کو انڈر پریشر ایف آئی آر میں تبدیل کر دیا گیا، اور ایف آئی آر میں بھی اگر تبدیل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ محکمے کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے دی جاتی۔ اگر کورٹ یہاں پر محکمے کے ڈی جی کو بلا کے یا ان کے سٹاف کو بلا کے یہ کہے گی کہ جی ڈی جی صاحب کہاں ہیں اور ان کے فورن ٹرپ کی ڈیٹیل دیں، ہمیں نہیں پتہ، فلاں کو پکڑ کے لاؤ، کے پی کے کا ریکارڈ لے کے آؤ، فلاں کا ریکارڈ لے کے آؤ۔ میرے گھر میں بار بار چھاپا مار رہے ہیں، میں ان کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے 10 مہینے سے فلک میرے گھر میں نہیں آئی ہے۔ جب اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ انہوں نے میرے سے پوچھا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، میرے موبائل پہ اس کی کال آتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا، میرے موبائل اور میرے بیٹے کا موبائل لے گئے، جبکہ میرا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب میں فریق بننے کی کوشش کرتا ہوں ہائی کورٹ میں تو محترم چیف جسٹس صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی آپ فریق نہیں ہیں، آپ نہیں فریق بن سکتے، اور ہماری درخواست ریجیکٹ کر دیتی ہیں۔ اب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ جب آف دا ریکارڈ ان سے بات کریں، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلک کو پیش کر دیں۔ مجھے فلک کو پیش کروانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پہلے 15 مہینے غیر قانونی طور پہ سنم کے ساتھ ضمنیوں کے تھرو اس کو ملوث کر کے اس پہ 14 مقدمے بنائے گئے، 3 اس کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے۔ ہم 15 مہینے عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہے،
اب آپ دوبارہ وہی سلسلہ اس کو رپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے میں اپنی دوسری بیٹی کو یہ آرڈر نہیں کر سکتا. وہ اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے, انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم زبردستی آ جاؤ اور آ کے کورٹ کے منہ میں چلے جاؤ اور انتقام کا نشانہ بننا شروع ہو جاؤ. ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک دن میں 4 دفعہ ہمارے گھر میں ریڈ کی جا رہی ہے. بندہ پوچھے جب آپ میرے سیل فون لے گئے ہو, میرے گھر کی بار بار تلاشی لے کے چلے گئے ہو, آ کے یہاں پہ ایک نئی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جی فرنچائز سے 500 سمیں نکل آئی ہیں. فرنچائز میں سموں کا کاروبار ہوتا ہے, وہاں پر 500 کی جگہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے وہ 500 سمیں اٹھا کے اور ہمارا 50 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا ہے. اس نے آپ نے کون سا ہمارا بھلا کیا ہے؟ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کسی آدمی کے نام پر 5 سے زیادہ سمیں جاری نہیں کر سکتی. اور اگر کسی شخص کے پاس 5 سمیں ہیں تو اس کو 6ویں سم جاری نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں یہ کون سی الف للوی داستان آ کے سناتے ہیں, اور جو سننے والے ہیں سن لیتے ہیں اور ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. جب آپ ایف آئی اے کو آؤٹ آف وے جا کے پریشرائز کریں گے, مجھے ایف آئی اے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسی پریشرائز ہیں. تو اگر آپ ان کو پریشرائز کریں گے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی مقدمہ درج کروانا یا اس کی پیش رفت کو مانیٹر کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے, تو پھر ہائی کورٹ کا کام کیسے ہو گیا؟ میں نے محترم چیف جسٹس صاحب کو جو لکھا ہے کہ جی ماضی کی باتیں چھوڑیں, میں آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور میری بیوی پچھلے 4 دن سے ہاسپٹل میں ہے, اور یہ 20 چھاپے مارے ہیں انہوں نے پچھلے 4 دنوں میں میرے گھر. بہت شکریہ جی. بات صرف اتنی سی ہے, ابھی تک قرآن پہ حلف نہیں آیا. قرآن پہ حلف ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت ہوا جس میں یہ ثابت ہوا کہ فلک نے وہ ویڈیو لوڈ کی ہے یا ری لوڈ کی ہے, ہم کسی عدالت میں اس کے دفاع میں نہیں آئے. سن لیں پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر فلک جاوید نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے, ری ٹویٹ کی ہے, اگر ثبوت دے دیں تو فلک جاوید کے بارے میں بالکل کوئی دفاع میں نہیں آئیں گے. یعنی پہلے حلف آ گیا قرآن کا, اب چیلنج آ گیا. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اور میڈم مریم صفدر کو یہ چیلنج ہے. اور یہ ویڈیو لگانے کا گھٹیا کام جو ہے نا جی, اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں تو جس کی ویڈیو لگی ہے, جو اس کی باس ہے نا جی, وہ اس کے دعوے موجود ہیں کہ میرے پاس 900 بندوں کی ویڈیو ہے. یہ انہوں نے ویڈیو جان کے لگوائی ہے کیونکہ فلک جاوید اپوز کر رہی تھی, اپنی بہن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ, اس لیے اس کو اور ہمیں انڈر پریشر کرنے کے لیے ویڈیو لگوائی. اور وہ جعلی ہے یا اصلی ہے ہمیں اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے, کیونکہ فلک کا کسی طرح بھی عظمیٰ بخاری کی کسی ویڈیو تک ایکسیس ممکن نہیں ہے. نہ اس کا نون لیگ سے تعلق ہے, نہ وہ نون لیگ کے, نہ زندگی میں کبھی وہ عظمیٰ بخاری سے ملی ہے. اس لیے عظمیٰ بخاری کی کسی ویڈیو کا اس کے ہمدردی ہے, عظمیٰ بخاری سے ہمدردی ہے. ہمیں ہمدردی ہے اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے. وہ اپنی باس سے پتہ کرے کہ یہ کس نے کروایا. بہت شکریہ جی.